بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے سیاسی احکام کے ضمن میں ایک بہت بنیادی فلسفہ جو عام طور سے پیش کیا جاتا ہے، جس کی قرآن مجید میں کم سے کم کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اور خلافت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دور میں جتنی بھی کتابیں سیاست کے موضوع پہ لکھی جاتی ہیں اسلام سے متعلق، ان کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ چونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں خلیفہ ہے، اس کو وائس چیرنٹ بھی کہتے ہیں، اور پھر اس ظاہر ہے کہ اس پوری کی پوری ڈیبیٹ کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں وہ عام طور سے جس آیت کو پیش کرتے ہیں وہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زینش کے مقام یا جب انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس سے یہ لوگ اسیس کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اور یہ بات بالکل قطعی طور پہ جان لینی چاہیے کہ خلیفہ کا جو لفظ ہے اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو واقعی وہ ہے کہ جانشین، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب ہم خلیفہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو گویا وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جانشین ہے۔ تو جانشین کا جو لفظ ہے یا جانشین کا جو مفہوم ہے یہ پہلا مطلب ہے خلیفہ کا۔ اور جو دوسرا مطلب ہے اور جو اصل میں اس آیت میں مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب اقتدار ہستی، ایک صاحب اختیار ہستی۔ تو یہ دو مطالب ہیں جو لفظ خلیفہ کے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کیجئے تو انی جاعل فی الارض خلیفہ جو بنیادی آیت ہے اس میں یہ دوسرا ہی مفہوم مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی پہلا مفہوم مراد ہونا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان جانشین ہے، اگر یہ مفہوم اس کو مراد لیا جانا تھا تو ضروری تھا کہ جو لفظ خلیفہ ہے یا اس پہ الف لام ہوتا، الف لام سے ڈیفائن کرتے اس کو، یا وہ پھر اس کے بعد ایک مضاف الیہ آتا، گویا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتی، میں کوئی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو مضاف الیہ ایک ہوتا لفظ یعنی اس میں آتا تاکہ وہ ڈیفائن کرتا کہ یہ خلیفہ کون ہے۔ اس کی ایبسنس میں، اس کے نہ ہونے میں خلیفہ کے لفظ میں تنکیر ہے، جو تنوین ہے وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ دوسرے مفہوم میں استعمال ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں صاحب اقتدار اور اختیار ہستی ہے جو اس دنیا میں بنانے والا ہوں، اس کو میں اختیار کی دولت بخشوں گا، وہ اپنے اختیار سے کام کر سکے گا۔ یہ وہ بات ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا قرآن مجید میں یہ جو دوسرا مفہوم ہے اس میں کوئی آیتیں بھی آئی ہیں، یعنی خود یہ اس مفہوم کو قرآن کی تائید حاصل ہے، یہ دوسرا مفہوم ہے کہ انسان ایک صاحب اختیار ہستی ہے، کیا یہ اس مفہوم میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں یہ دو مواقع پہ استعمال ہوا ہے بالکل اسی مفہوم میں۔ چنانچہ دیکھیے کہ ایک آیت یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یعنی قوم عاد کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں قوم نوح کے بعد اپنا خلیفہ بنایا، خلفاء بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ قوم عاد جو ہے وہ قوم نوح کے بہت عرصے کے بعد ان کا صاحب اقتدار، ان کو اقتدار ملا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو عرب کے علاقہ بالکل مختلف تھا، قوم نوح کا علاقہ بالکل اور تھا اور قوم عاد کا بالکل علاقہ دوسرا تھا۔ چنانچہ یہاں پہ یہ کہنا کہ ہم نے قوم عاد کو قوم نوح کا جانشین بنایا، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے درمیان بہت ساری جنریشنز حائل ہیں اور ان کے علاقے بھی فرق ہیں۔ گویا کہ اس مفہوم ہی میں یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے خلفاء کا لفظ کہ ہم نے قوم نوح کے بعد تم کو اقتدار اور اختیار بخشا۔ اس میں ظاہر ہے کہ کوئی سکسیڈ کرنا یا کوئی سکسیشن کرنا یا ان کا جانشین بننے کا کوئی پہلو یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور آیات بھی قرآن مجید میں آئی ہیں جو یہ بالکل واضح طور پر بتاتی ہیں کہ لفظ خلیفہ جو ہے یہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس مفہوم میں ہم صاحب اقتدار و اختیار ہستی کو کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی جانشین ہی کے مفہوم میں استعمال ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔